السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا اتنی ساری رحمتیں برکتوں کے ساتھ۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ۔ آپ لوگوں کی پردہ سیریز چل رہی ہے جس میں آپ کے 2 لیکچرز آپ لوگوں کو ڈیلیورڈ کر دیے گئے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ وہاں تک آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا سوال یہ ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے۔ پہلا سوال تھا کہ شرعی پردہ کیوں کریں، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے۔ پردے میں تمام جسم، ہاتھ، چہرہ سب کچھ چھپانا ضروری ہے، اور یہ اس طرح ہو کہ جسم کے اعضاء نظر نہ آئے، چادر یا برقع چست نہ ہو اور لوگوں کو مائل کرنے والا نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ نکلا جائے، لچکدار شیریں یعنی مردوں کو راغب کرنے والی آوازیں، پاؤں کی جھنکار اور دلکش اداؤں سے پرہیز کیا جائے۔ مرد اور عورتیں دونوں نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور سب سے زیادہ ہم گناہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے اگر رینڈملی کسی کی طرف دیکھا اور پھر ہم نے نگاہ ہٹا کے پھر دوبارہ سے اس کی طرف دیکھا تو یہ زنا میں آ جاتا ہے، کیونکہ پہلی نگاہ آپ کی غلطی سے پڑی تھی لیکن سیکنڈ ٹائم آپ نے جان بوجھ کر دیکھا، تو یہ ہو جاتا ہے آنکھوں کا زنا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے پردے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہمارا اولین فرائض ہے۔ قرآن نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام کے درجے پر ہی رکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم ہونا ہمارا فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے لیکچر میں سنا ہو اور اس میں نے بتایا ہوگا آیت نمبر 59 کا، اور اگر آپ نے ریسرچ کی ہو تو آپ اس کو جانتے ہوں گے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر ڈالی رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پردے کا حکم دیا ہے۔ آیت کی ابتدا میں اللہ نے چادر کو اپنے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے پیچھے کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایمان والی خواتین ہیں، اس وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ عبایا اور نقاب تو وقت کی ضرورت کے تحت ایجاد کیے گئے ہیں، ورنہ ایک وقت میں خود کو چادر سے مکمل ڈھانپنا ہمارے لیے واقعی مشکل ہوتا۔ حجاب اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ سورہ دہر میں فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ ہم خود مختار ہیں کہ چاہیں تو اللہ کی نعمت کو دل کھول کر قبول کریں اور اللہ کے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں، یا پھر ناشکروں میں شامل ہو کر اس کی نعمت کا انکار کریں۔ تو سوال یہ تھا کہ شرعی پردہ کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہو، اور امید کرتی ہوں کہ ورکنگ چل رہی ہو اور آپ لوگ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شرعی پردے کی طرف جا رہے ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں اور اس کے بتائے گئے احکام پر چلیں، تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے اور آخرت میں اس کا اجر ہمیں جنت کی صورت میں ملے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر لے آئے، ایمان کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ see you in the next video. Till then take care. اللہ